نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ قرآن کریم اللہ کی آخری اور لاریب کتاب ہے۔ اس کتاب کو پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی والی کتاب کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں جو کسی نہ کسی خاص واقعے سے منسلک ہیں اور اپنا ایک خاص پس منظر رکھتی ہیں۔ ایسی ایک آیت سورہ توبہ 10واں سپارہ اور آیت نمبر 84 یعنی 84، آج کی اس نشست میں ہم اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمانے کے بعد اس کا پس منظر سنیں گے۔ تو اس آیت کی تلاوت کے لیے ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں ملک کے مایہ ناز قاری محمد احمد صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ قاری محمد احمد صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اب اس آیت کا ترجمہ پیش کریں گے علامہ تنویر احمد آوان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے پیغمبر، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ سورہ توبہ کی اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے جو ایک مخلص مسلمان تھے حضرت عبداللہ بن عبداللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قمیص مبارک مجھے عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے والد کو اس میں کفن دے سکوں۔ تو وہ شخص جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر تک نہ چھوڑی تھی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے کی دلجوئی کے لیے اپنی قمیص مبارک اتار کر حضرت عبداللہ کے حوالے کر دی۔ اور پھر حضرت عبداللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی کہ میرے والد گرامی کی نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک پکڑا
اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کے سردار کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ استغفر لہم او لم تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کریں گے تو مجھے 70 مرتبہ مغفرت کرنے کا اور ان کے لیے دعا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، چنانچہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کسی بھی ایسے منافق کی ہرگز نماز جنازہ مت پڑھیں اور ان کی قبر پر جا کر دعائے مغفرت بھی مت کریں اور ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہوں۔ تو اس آیت میں ایک واضح پیغام اور میسج دیا گیا ہے کہ جو شخص پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور اسلام اور مسلمانوں کو اذیت اور نقصانات پہنچاتا ہے، ایسے شخص کا انجام بڑا ہی بھیانک اور بڑا ہی دردناک ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شخص کی نماز جنازہ تک پڑھنے سے روک دیا گیا اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائے مغفرت کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ میسج اور پیغام ہے کہ ہم پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر بن جائیں اور پورے اسلام میں داخل ہوں، اور جو منافقانہ طرز عمل ہے اور ایسی علامات جن کو قرآن و حدیث میں منافقوں کی علامات قرار دیا گیا ہے، ان سے خود بھی اجتناب کریں، اپنے بچوں کو بھی اس سے روکیں اور پورے معاشرے کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔